آج کل ہر طرف ایک شور مچا ہوا ہے کہ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی۔ اہل علم حضرات تو اس بارے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق قیمتی آراء و تجویز پیش کر رہے ہیں۔ چند ایک آراء فقیر کی طرف سے بھی قبول فرمائیں۔ پہلی چیز ہے توکل علی اللہ۔ سب سے پہلے تو اپنے رب پر مضبوط توکل کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں ہم کچھ کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ توکل علی اللہ کی سعادت میسر ہو جائے تو پھر کیسے رزق ملتا ہے؟ وہ حدیث شریف سے اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور جانے جانا سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس پلٹتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نماز کی پابندی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر پابندی کرتے رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ سیدی امام اسماعیل نبہانی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین کے صفحہ نمبر 950 پر ایک روایت نقل کرتے ہیں، جب کبھی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فقر و فاقہ کی نوبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھو کا حکم دیتے۔ حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام پر کوئی مشکل پڑتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تیسرے نمبر پر ہے خوف خدا۔ طبرانی نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو اللہ کے خوف کو تجارت بنا لو، تمہارے پاس تجارت و مال رزق آئے گا۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ عز و جل سے ڈرے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ حق چار یار کی نسبت سے چوتھی گزارش سنیے۔ چوتھے نمبر پر ہے گناہوں سے بچتے رہنا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضور جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، انسان گناہ کی وجہ سے اپنے حصے کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صبح صبح رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم لمبی تان کر خواب خرگوش میں مست اور مگن ہوتے ہیں، برکت پھر کہاں سے میسر ہوگی؟ نماز قضا کر دینا بھی تو ایک گناہ ہے، اور وہ بھی صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو ہمارے دن کا آغاز ہی گناہ کی ابتدا سے ہو رہا ہے، پھر برکت کدھر سے آئے گی؟ رات گئے تک کاروبار کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ بچوں کو وقت دیتے ہیں، نہ گھر والوں نہ ان کی تربیت کرتے ہیں، نہ انہیں نماز کا کہتے ہیں، پھر برکت کہاں سے آئے؟ پانچ تن پاک کے نام کی نسبت سے پانچویں اور آخری گزارش، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرنا۔
حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تنگ دستی میں مبتلا ہوں۔ فرمایا، فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تسبیح سے کہاں اور کیوں غافل پڑا ہے؟ فرمایا، پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 بار پڑھا کر پھر دیکھ دنیا تیرے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آئے گی۔ پیارے بھائیو، رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیجیے، خود بھی اور گھر والوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیجیے۔ اس کی برکت سے فقر و فاقہ سے محفوظ رہیں گے۔ اور صبح اٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجیے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے دن کی حاجات پوری کر دی جاتی ہیں۔ باقی آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی ذات پر توکل کرتے ہوئے خوب محنت کیجیے۔ نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور درود شریف کی پابندی کیجیے۔ مایوسیاں چھوڑیے، فکر آخرت اپنائیے، دنیا کی فکروں سے ذہن کو آزاد کیجیے، انشاءاللہ عز و جل سب خیر ہوگی۔ ایک مشورہ اور بھی ہے کہ صلہ رحمی سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کے موت میں دیر کی جاوے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی متفق علیہ حدیث۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ صحیح روایت ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ ابو داؤد شریف کے یہ الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر تنگی سے چھٹکارا اور ہر غم سے نجات دے گا، اور وہاں سے اسے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ برادران اسلام، اسی طرح روزانہ استغفار کے کلمے زبان سے ادا کیا کریں، گناہ کے قریب نہ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز فجر کے وقت سنت فجر کے بعد فرض سے پہلے 70 بار استغفار پڑھیں کہ یہ وقت استغفار کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اللہ کریم فرماتا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ روزی سے مراد مال، اولاد، عزت سبھی چیزیں ہیں۔ استغفار کرنے والے کو رب تعالیٰ یہ تمام نعمتیں غیبی خزانے سے بخشتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ قرآن کریم میں استغفار پر 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اس حدیث نے 3 نعمتوں کا، مگر ہماری اس شرح سے وہ 5 نعمتیں ان 3 میں آ گئیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ حدیث اسی آیت کی شرح ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اہل خانہ کو سلام کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنگ دست صحابی کو جو وظیفہ بتایا تو اس میں استغفار کا بھی ذکر تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اور خصائص الکبریٰ اور تفسیر در منصور اور تفسیر آیت الکرسی میں یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آیت الکرسی پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ وجوہات بھی سنیے جن کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بھی رزق میں کمی آتی ہے، اور
والدین کے ساتھ نیکی نہ کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے رزق میں نقصان ہوتا ہے۔ صبح صبح دکان جلدی کھولنے سے یا صبح جلدی رزق کی تلاش میں نکلنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ الترغیب والترہیب کتاب البیوع کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ حضرت صخر بن وداع غامدی بیان کرتے ہیں، صحیح ترمذی اور ابو داؤد اور صحیح دارمی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورہا وکان اذا بعث سریۃ او جیشا بعثهم من اول النہار وکان صخرا تاجرا فکان یبعث تجارتہ اول النہار فاسرا وکثر مالہ، رواہ الترمذی و ابو داؤد والدارمی۔ حضرت صخر بن وداع بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے دن کے پہلے حصے میں برکت عطا فرما۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدین کا دستہ یا لشکر روانہ فرماتے تو آپ انہیں دن کے آغاز میں روانہ فرماتے تھے۔ صخر خود ایک تاجر تھے، وہ اپنا مال تجارت شروع دن میں بھیجا کرتے تھے، وہ صاحب ثروت بن گئے اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ صبح کے وقت سونے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ روی عن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو میرے محبوب مدنی مکی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سوتے ہوئے پایا، فحرکنی برجلہ، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے مجھے ہلا کے کہا، فقال یا بنیۃ قومی اشہدی رزق ربک ولا تکونی من الغافلین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی اٹھ کھڑی ہو جا، کیونکہ یہ وقت تیرے رب کی طرف سے تقسیم رزق کا ہے، تو غافلوں میں سے نہ ہو جا۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان اللہ اپنے بندوں پر رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رزق میں کمی کس وجہ سے آتی ہے، ناپ تول میں کمی اور زکوٰۃ نہ دینے سے بھی رزق میں کمی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں قال اکبر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ وجور السلطان علیہم ولم یمنعوا زکاة اموالہم الا منعوا القطر من السماء ولولا البہائم لم یمطروا ولم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعد ما فی ایدیہم وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتحیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرما اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں، پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں علانیہ فحش، فسق و فجور اور زناکاری ہونے لگ جائے تو اللہ ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں
تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ دشمن ان سے چھین لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جب ان کے حکمران اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ رب العزت پھر ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔